لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی کے سینیٹری ورکروں اور درجہ چہارم کے دیگر ملازمین کے 20 رکنی وفد نے انسانی حقوق کے علمبردار پاکستان مسیحا ملت پارٹی کے سربراہ اسلم پرویز سہوترا سے ان کے دفتر میں ملاقات کی اور اپنے مسائل کے بارے میں انہیں آگاہ کیا۔ وفد کے سربراہ شان مسیح نے ملاقات کے بعد مسیحا نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی کی وی سی اور اسٹیٹ آفیسر مذہبی تعصب کی وجہ سے مسیحی نائب قاصدوں اور سینیٹری ورکروں کو، جن میں کئی گریجویٹ اور کئی نے ایم فل کیا ہوا ہے، لیکن مذہبی تعصب کی وجہ سے وی سی اور اسٹیٹ آفیسر ان کو ترقی دینے کے لیے تیار نہیں، جو کہ ہمارا قانونی حق ہے، اور اسٹیٹ آفیسر مسیحیوں کو بات بات پر چوڑا کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ اسلم پرویز سہوترا نے کہا کہ پاکستان مسیحا ملت پارٹی وزیر اعلیٰ پنجاب، گورنر پنجاب اور وزیر تعلیم سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ وی سی اور اسٹیٹ آفیسر کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انہیں برطرف کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ مسیح یسوع کے قادر اور جلالی نام میں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو۔ میں اسلم پرویز سہوترا، بانی پاکستان مسیحا ملت پارٹی، پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں آباد مسیحوں اور دیگر غیر مسلموں کے ساتھ انتہائی ظلم جبر ہو رہا ہے۔ آج میرے پاس دوبارہ لاہور وومن کالج میں کام کرنے والے سینٹری ورکر اور درجہ چہارم کے ہمارے جو مسیحی ملازمین ہیں وہ آئے ہیں۔ جب میں نے ان کی داستان سنی ہے تو مجھے معلوم ہوا کہ وہاں پر جو وی سی تعینات ہے، جو ایک خاتون ہے، وہ اپنے کار خاص ایک اسٹیٹ آفیسر کے ذریعے انتہائی برا سلوک جو ہے مسیح سینٹری ورکروں اور دیگر ملازمین جو مسیح ہیں ان کے ساتھ روا رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ جتنے پڑھے لکھے لوگ، کوالیفائڈ لوگ ہیں، جن کو سینٹری ورکر کے بعد کسی بھی اور عہدے پر، کسی اور سیٹ پر کام کرنے کے لیے اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے، تعصب کی بنا پر پرموٹ نہیں کیا جاتا، وہ وہاں بطور سینٹری ورکر، بطور نیب قاصد ہی اپنی سروس سر انجام دے رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ گورنر پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر تعلیم اس واقعہ کا نوٹس لیں اور لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی میں کام کرنے والے جتنے ہمارے سینٹری ورکر ہیں ان پر ہونے والے ظلم جبر کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اتنا بڑا ظلم کہ پچھلے دنوں ایک سرفراز نامی شخص جو ہے، جس کے خلاف شکایت تھی کہ یہ لڑکیوں کو ہراساں کرتا ہے، اس کو بچانے کے لیے اسٹیٹ آفیسر نے ایک بے گناہ معصوم مسیحی سینٹری ورکر خرم شہزاد کو قربانی کا بکرا بنا کر اسے نوکری سے برخاست کر دیا، جبکہ اس کے خلاف نہ کسی خاتون کی طرف سے شکایت ہے اور نہ اس کی اہلیت ہے، نہ وہ اس قابل ہے کہ ایک سینٹری ورکر جو ہے وہ کیوں کر کسی اسٹوڈنٹ جو وہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتی ہے اس کو ہراساں کر سکتا ہے۔ پوری دنیا یہ سوچ کر بتائے کہ ایک سینٹری ورکر پر الزام لگانا کہ یہ لڑکیوں کو ہراساں کرتا ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ اس کے علاوہ جو لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی میں کلرکوں کی تعداد ہے، جو نیب قاصدوں کی تعداد ہے، جو مالیوں کی تعداد ہے، کمپیوٹر آپریٹروں کی تعداد ہے، یا دیگر شعبہ جات میں کام کرنے والوں کی تعداد ہے، اس میں 5% کوٹا کے مطابق مسیحوں کو ملازمتیں نہیں دی گئیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب، گورنر پنجاب اور وزیر تعلیم کو اس واقعہ کا نوٹس لینا ہوگا
اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پاکستان مسیح ملت پارٹی ہر فورم پر ان غریب مسیح سینٹری ورکروں اور درجہ چہارم کے جتنے ملازمین ہیں جن کا حق غصب کیا جا رہا ہے، جن پر ظلم جبر کیا جا رہا ہے، ہم ان کی آواز بنیں گے۔ میں اب چاہوں گا کہ میرے ساتھ بیٹھے جو ہارون مسیح ہے، جو متاثرین میں سے ہے، وہ اپنی گفتگو کریں، بتائیں کہ ان کے ساتھ یونیورسٹی میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ جی مسیح میں میری طرف سے سب کو سلام۔ میرا نام ہارون اقبال ہے۔ میں بطور نائب کاسب 21 سال سے یونیورسٹی میں خدمت سر انجام دے رہا ہوں۔ اس عرصے میں نے کچھ 10 سال وائس چانسلر کے ساتھ کام کیا ہے، اور وائس چانسلر کے آفس میں کام کرنے کی وجہ سے میں اسٹیٹ آفیسر کو بہت قریب سے جانتا ہوں۔ میں نے اس کی ایسی چیزیں بھی نوٹ کی ہیں کہ اس نے کئی ملازموں کو کئی گھروں کے چولہے بند کیے ہیں۔ اس کا طریقہ واردات یہ ہے کہ کسی ملازم کے خلاف کوئی بھی کارروائی ہو تو ملازم کو باہر جا کے کہتا ہے کہ میں آپ کی فل فیور کروں گا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اندر جا کے وائس چانسلر کو کہتا ہے کہ میڈم اسی ٹائم اس کو گیٹ سے فارغ کر دیا جائے، اس کا گیٹ بند کر دیا جائے، یہ دوبارہ یونیورسٹی میں انٹر نہ ہو۔ اسی طرح اس نے کئی گھروں کے چولہے بند کیے ہیں، اور ابھی بھی صرف ٹارگٹ سے ہمارے صرف مسیح لوگوں کو کیا ہوا ہے، جو ہمارے پڑھے لکھے بچے ہیں انہیں پروموٹ نہیں ہونے دیتا۔ اور اس کے علاوہ جیسے یہ خرم شہزاد ہے، اس کے ہراسمنٹ کا کیس اس کے اوپر ڈالا ہوا ہے۔ میری وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ آپ سے بھی ریکویسٹ ہے، کیونکہ آپ ہماری اسٹوڈنٹ بھی ہیں یونیورسٹی کی، اور گورنر صاحب آپ سے بھی میری ریکویسٹ ہے، اور منسٹر صاحب آپ سے بھی، جو کہ اسٹیٹ آفیسر کی اگر آپ زندگی پر غور کریں تو یہ جب یہاں پہ یونیورسٹی میں آیا تھا تو اس کے پاس صرف ایک چپل اور ایک سوٹ تھا۔ آج جناب کے پاس 2 گھر ہیں، اچھی گاڑی ہے۔ جناب والا بغیر کرپشن کے یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ میری دوسرے نمبر پہ یہ ریکویسٹ ہے، اگر خرم شہزاد کا چھٹیوں کا معاملہ تھا اور اس کا کیس ہراسمنٹ میں کنورٹ کر دیا گیا، اور جناب خود اسٹیٹ آفیسر نے اندر سے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہی شادی کی ہے، ان کے خلاف کوئی پیڈا ایکٹ یا ہراسمنٹ کے کیس ان پہ کیوں نہیں بنتے؟ ہمارے مسیح لوگوں کے پہ کیوں یہ جھوٹے کیس بنائے جاتے ہیں؟ سرفراز جو کہ اس کا کار خاص ہے یونیورسٹی میں، اس کی وجہ یہ سب ایک ٹولہ بنا ہوا ہے، یہ اسٹیٹ آفیسر کے ساتھ چند لوگوں کا ٹولہ ہے۔ سرفراز اس کا رائٹ ہینڈ ہے، وہ یونیورسٹی میں ڈاکٹر بشرم 3 دور سے یہ حرکتیں کر رہا ہے، اور اس کو ہر دفعہ اسٹیٹ آفیسر ہی بچاتا ہے۔ پچھلی دفعہ بھی اس کے خلاف جب اپلیکیشن تھی تو اس پہ بین لگ گیا تھا کہ صبح کے ٹائم تمہیں یونیورسٹی میں نظر نہیں آنا۔ جب یہ وی سی آئی ہے اور اس کے بعد شیخ صاحب کو پتہ چل گیا کہ یہ وی سی اب میرے حق میں ہے، اور ان دنوں میں سرفراز دوبارہ نظر آنا شروع ہوا ہے، اور اس کے آتے ساتھ اسے 2-3 حرکتیں کر دی ہے، جس کی ویڈیو، باقاعدہ تصویریں، اپلیکیشن، اسٹوڈنٹس، ہر چیز موجود ہے، اور اس کو بجائے جاب سے فارغ کرنے کے خرم شہزاد کو فارغ کر دیا گیا ہے، اور اس کو ایک نیا گھر بنا کے دیا جا رہا ہے یونیورسٹی میں۔ ایسے شخص کو تو یونیورسٹی میں ہونا ہی نہیں چاہیے۔ جو اسٹیٹ آفیسر کا کار خاص ہے وہ جو مرضی کرے، جو مظلوم ہے اس کے ساتھ کوئی انتظامیہ نہیں کھڑی ہوتی، کوئی شخص نہیں کھڑا ہوتا۔ بار ہم نے اپلیکیشن دی ہے وائس چانسلر کو کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے، ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے۔ وائس چانسلر ہماری بات سنتی ہیں اور الٹا ہی ہمیں دھمکیاں لگانا شروع کر دیتی ہیں۔ کچھ دنوں پہلے جب ہمارے روزے اسٹارٹ تھے تو روزوں میں اسٹیٹ آفیسر نے ہمارا جو چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن تھا وہ چینج کر دیا، کیونکہ مجھے بطور 21 سال ہو گئے اس ادارے میں جاب کرتے ہوئے۔ شیخ صاحب نے ہمارا ٹائم جو 12 بجے کا تھا صرف روزوں میں جمعے والے دن کا، اسے چینج کر کے 2 سے 3 بجے کا کر دیا۔ جب ہم نے وی سی صاحب کو اپلیکیشن دی، ریکویسٹ کی، ہماری کوئی بات نہیں سنی گئی۔ اس کے بعد 3 جمعے ہمارے اسی طرح گزر گئے۔ ہم نے باہر اپلیکیشن دی، جب ہم نے کاپی سی سی کر دی چیف منسٹر پنجاب صاحب کو، گورنر صاحب کو، منسٹر ہائر ایجوکیشن کو، اس کے علاوہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کو، چیف جسٹس ہائی کورٹ کو، اور چیف سیکرٹری صاحب کو۔ اس کے بعد وی سی صاحبہ نے ہمیں بلا کے ہماری بات سنی اور ہمیں کہا جی ہم آپ کا نوٹس جو سا نا وہ چینج کر دیتے ہیں۔ لہذا اسٹیٹ آفیسر کی وجہ سے آپ نے ہمارے 3 جمعے عبادت کے جو بڑے اہم تھے، کیونکہ روزے چل رہے تھے ہمارے لیے اس ٹائم عبادت کرنا بہت ضروری ہوتی ہے۔ عبادت تو ویسے بھی کرنا بہت ضروری ہوتی ہے، مگر روزوں میں کچھ خاص ہوتی ہے عبادت کا ٹائمنگ۔
لہٰذا آپ کسی کو ایک وقت کی نماز سے نہیں روک سکتے. آپ نے اسٹیٹ فیسر کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس کے ہمارے ساتھ یہ سارا سلوک کیا. وی سی صاحبہ نے اس کے باوجود ہماری کوئی بات نہیں سنی, الٹا ہمیں ہی دھمکیاں لگائیں. آج تک ہمارا کیس اسی طرح چل رہا ہے. پھر اس کے علاوہ جیسے وہ پوسٹ آتی ہے سپروائزر کی, وہاں پہ ہماری ایک لیڈیز ہیں مس جویریہ, جو کہ پہلے ڈیلی بیسس پہ رہی ہیں, پھر اس کے بعد ریگولر ہوگی نائب کاسب پہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ اسٹیٹ فیسر کے کارے خاص ہے, اس کا میاں سب انجینئر ہے وہاں پہ, اور وہ اسٹیٹ فیسر کے کارے خاص ہیں. لہٰذا اسٹیٹ فیسر نے ہماری کرسٹن کی جو سی سیٹ تھی سپروائزر کی وہ جویریہ کو دے دی. اور اس کے بعد دوسرا وی سی صاحب کو ہم نے اپلیکیشن وغیرہ دی, سارا کچھ کیا. اس کے بعد انہوں نے جب دوسری سیٹ آئی تو وہ لطیف نام کا ایک بندہ ہے جو کہ جیل میں سینٹی ورکر تھا, جو کہ اس کا بھی ایکسپیرینس پورا نہیں تھا. سیٹ ہمارے ساتھ وعدہ کی ہے اور سیٹ اس کو کسی کے آفیسر کی خواہش پہ اسے دے دی. جناب والا میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہم بطور کرسچن مسیح ہونے کے ناطے, ہماری فیملی, ہمیں بائبل, ہمارے خدا یسوع مسیح نے یہی تربیت کی ہے کہ پرامن رہیں, اور اسی چیز کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے اسٹیٹ فیسر کے اتنے ظلموں کے باوجود کسی قسم کا کوئی ہنگامہ, کوئی ہڑتال, برائے مہربانی ہم ابھی بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بڑے آفیسر ہیں وہ چیز کا نوٹس لیں اور اس معاملے کو سارے کو حل کیا جائے. اور جناب والا اس کی اپنی جو سی اپوائنٹمنٹ ہے, وہ جو سا اسٹیٹ فیسر ہے یہ جی سی یونیورسٹی سے آیا ہے. جب ہم یہ ہمارے ساتھ ظلم کر رہا تھا تو ہمارے سننے میں آیا کہ یہ وہاں سے بھی مار کھا کے ہے انہی حرکتوں کی وجہ سے. جب ہم نے یہ تصدیق کی تو یہ بات ثابت ہوگی کہ اس کا یہی رویہ جی سی یونیورسٹی میں تھا اور یہی رویہ اس نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے. جب یہ یہاں پہ آیا ہے یونیورسٹی میں, یہ 7ویں اسکیل میں آیا ہے اسٹور کیپر, آج 18ویں اسکیل میں بیٹھا ہوا ہے. یہ وائس چانسلر, کوئی موجودہ وائس چانسلر بیٹھی ہو, یہ اسے مس گائیڈ کرتا ہے, مس گائیڈ کر کے اپنے بینیفٹ لیتا ہے. یہ کیئر ٹیکر بنا, کیئر ٹیکر کے بعد یہ 17ویں اسکیل میں آیا, اس کے بعد یہ 18ویں اسکیل میں سینئر اسٹیٹ فیسر آیا. میری جناب سے ریکویسٹ ہے چیف منسٹر صاحب سے, گورنر صاحب سے, کہ ہمارے اسٹیچو نے تو یونیورسٹی کے اسٹیچو نے تو ابھی تک یہ 17ویں 18ویں کی سیٹ منظور ہی نہیں ہوئی, تو یہ کئی سالوں سے سیٹ پہ کیسے بیٹھا ہوا ہے. اس سے لہٰذا فل اسی ٹائم اس سیٹ سے اتارا جائے اور اس سے ریکوری کی جائے اور اس کے خلاف بھی پیڈا ایکٹ کے مطابق کارروائی کی جائے. شکریہ, مہربانی.